بچوں کو نہلانا دھلانا، ان کا کام کرنا، سارے رشتوں کو دیکھنا، ہسبینڈ کا خیال رکھنا، کھانا پکانا، ساری چیزوں کو مینیج کرنا، یہی تو تمام خواتین ہم سب یہ کام کر ہی رہی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ یو آل آر گوئنگ گریٹ۔ آج اس ولاگ میں آپ لوگوں سے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی ہیبٹس شیئر کروں گی جن کو تھوڑا اگنور کر کے یا ان کو مینیج کر کے ہم خواتین اپنے آپ کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں۔ 10 ایسی ہیبٹس ہیں جس کو ہم تھوڑا ریڈیوس کر کے یا تو ان کو بہتر کر کے یا ان کو فالو کر کے ہم خوب سے خوب تر کی طرف جا سکتے ہیں۔ پہلی ہیبٹ تو یہ سے نو کہنا سیکھیں۔ اگر آپ تھک گئی ہیں، کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، موڈ آف ہے، یا آپ سٹریس آؤٹ ہو گئی ہیں اور کوئی آپ پہ زیادہ کام کا لوڈ ڈال رہا ہے یا کچھ ایسی چیز کہہ رہے جو کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ظاہر کر رہے لیکن آپ اس میں نہیں اتر سکتی، ایزیلی آپ اس کو نو کہیں۔ نو کہنا آپ کا بنیادی اور ایک جائز حق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہر وقت ہر کسی کے لیے اویلیبل نہیں رہ سکتی۔ ہیبٹ نمبر 2، اگر کوئی چڑچڑا ہے یا اس کا موڈ خراب ہے، آپ ان تمام چیزوں کا افیکٹ اپنے اوپر مت لیں۔ ہوگا اس کا موڈ خراب، ہوگا وہ تنگ، ہوگا وہ چڑچڑا، بٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ آپ کی وجہ سے چڑچڑا ہے یا آپ کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہے۔ ایزیلی اس چیز کو لیٹ گو کریں اور اپنی لائف میں آگے بڑھیں، اپنے وقت کو انجوائے کریں۔ کسی اور کے موڈ کا شکار خود کو نہ بنائیں۔ اگر کوئی سینٹیمنٹ چل رہا ہے یا کوئی تنگ ہے، جس کا دل تنگ ہے، تو آپ وہ چیز اپنے اوپر مسلط مت کریں کہ یہ کوئی چیز آپ ہی کی وجہ سے غلط ہو گئی ہے۔ بی ریلیکس، بی کام اینڈ فوکس آن یور سیلف۔ ہیبٹ نمبر 3، چیزوں کو اگنور کر دیں۔ ہر وقت ہر بات کا جواب دینا ضروری مت سمجھیں۔ یہ بھی سوچیں کہ اگنورنس از دا بیسٹ افیکشن۔ اگر کسی کی وجہ سے آپ بد مزاج ہو گئی ہیں یا چڑچڑی ہو گئی ہیں یا غصہ ہو گئی ہیں تو اس کو زبانی کلامی مت سنائیں۔ اپنے آپ کو ان تمام نیگیٹیوٹی سے دور رکھیں جس کی وجہ سے آپ چڑچڑی ہو گئی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بد زبان ہو کے یا بد لحاظ ہو کے، جو سامنے والا جس اسٹیج پر ہے آپ اسی کی اسٹیج پہ جا کے اسی کو بالکل ایگزیکٹ اسی کے ٹون میں آپ جواب دیں، آپ اپنے آپ کو ہی میلا کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں نا، پتھر کو کیچڑ میں ڈالیں تو کیچڑ آپ ہی کے دامن میں آتی ہے۔ سو اگنور اٹ۔ ہیبٹ نمبر 4، بی کانسٹنٹ۔ اگر کوئی چیز کر کے یا کسی چیز کو انجوائے کر کے، فار لیٹ سپوز اگر آپ کو باہر جاتی ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہر وقت تو نہیں ہوتا نا، ہر شام کو باہر جاتی ہیں اور آپ کے باہر جانے سے سامنے والا اگر چڑھتا ہے، لیٹ اٹ بی۔ آپ اپنی لائف انجوائے کر رہی ہیں، اپنے موڈ کے اکارڈنگ کر رہی ہیں، اپنے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ چل رہی ہیں، ان کے ساتھ اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہیں۔ کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی ہے تو آپ اس کو لے رہی ہیں، تو اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ یہ مت سوچیں کہ دوسرے کیا بولیں گے، دوسرے کیا باتیں بنا رہے ہوں گے۔ اگر فار ایگزامپل آپ اس چیز کے ریگارڈنگ کوئی اسٹیٹس بھی ڈال رہی ہیں تو آپ اپنی خوشی کے لیے ڈال رہی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز پوسٹ کرنا اچھی لگتی ہے تو وہ آپ کی لائف ہے، اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے۔ بی ریلیکس، بی کام اینڈ ونس اگین I'll say بی کانسٹنٹ۔ آپ وہ کرتے رہیں اور بی پازیٹیو، مطلب اگر وہ چیز پازیٹیوٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ چیز کو آپ کنٹینیو رکھیں۔ ہیبٹ نمبر 5، اپنے لیے کچھ چند منٹ نکالیں جس میں آپ اپنے آپ کو ٹائم دے سکیں۔ آئیدر آپ ایکسرسائز کریں، اپنے لیے یوگا کریں، میڈیٹیشن کریں، لیکن اپنے لیے لازمی ٹائم نکالیں۔ ہیبٹ نمبر 6، فوکس آن یور سیلف۔ اپنے آپ پہ فوکس ضرور رکھیں، اپنے آپ کو فوکس میں بالکل پوائنٹ آف اٹینشن رہیں کہ مطلب کیوں نہیں آپ
جو ہے سینٹر آف اٹینشن بن سکتی. آپ اگر یہ سوچیں گی نا کہ آپ کو سینٹر آف اٹینشن بننا ہے ان اے پازیٹیو وے، تو آپ اپنے آپ پہ دھیان دینا شروع کر دیں گی. اپنے آپ پہ دھیان دیں، ادھر اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو بیٹر کریں، اس کو اپ گریڈ کریں. ہیبٹ نمبر 6 از بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. آپ کوشش کریں کہ آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ گھر کی ساری چیزیں آپ سنبھال لیں گی، نو، بٹ اتنا آپ، یہ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی موٹی ڈگری ہے، اور چھوٹی موٹی سے مراد مطلب میں نارمل جو کچھ بچیاں جو میٹرک مشکل سے کر لیتی ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آپ پہ زیادہ فوکس نہیں کر پاتی. اب غریبی کی وجہ سے ماں باپ پڑھا نہیں سکتے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے پاس چھوٹی موٹی ڈگری ہو، یا اگر آپ ماسٹرز کوالیفائڈ ہو، ہائیلی کوالیفائڈ ہو، ٹرائی ٹو ارن سم تھنگ. اس کے مطابق، اس ڈگری کے اکارڈنگ اپنے آپ کو عزت کے ساتھ کچھ کمانا سیکھیں. چھوٹا موٹا کام خود کرنا سیکھیں. اپنا فون پہ پیرنٹس کو ٹال لیں. اپنی چھوٹی موٹی ضروریات خود ہی پوری کر لیں. ہیبٹ نمبر 7 جو کہ سب سے اہم ہے، ڈونٹ گیو سو مچ ایکسپلینیشنز. جس کو آپ کی بات سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اپنی سفارش ہر کسی کے آگے پیش مت کریں. مطلب اپنے آپ کو خود کو سفارشوں کے مد نظر نہ ڈالیں. کوئی آپ کی بات سمجھتا ہے سمجھے، نہیں سمجھتا اگنور کریں، وہی کریں جو آپ کو کرنا ہے. ہیبٹ نمبر 8، سیٹ یور گولز. اپنی لائف کا کوئی گول، کوئی مشن کو اچیو کرنے کی لائک رولز بنائیں. کوئی گول اورینٹڈ ہو جائے، کوئی ٹارگیٹ اورینٹڈ ہو جائے. اگر آپ کو فیوچر میں اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے تو سوچیں آپ کو ایسا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے بزنس کو اچیو ایزیلی کر سکتی ہیں. ٹارگیٹ اورینٹڈ ہو جائیں. ہیبٹ نمبر 9، ہر چیز کا اتنا زیادہ اسٹریس مت لیں. جو چیز آپ کے لیے ٹینشن بنتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کوئی ایک ایسا انسان ہے جو ہر وقت طنز و تانے تنقید کرتا ہے، اس کی عادت ہے، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے. تو بھاڑ میں ڈالیں اس انسان کو اور فوکس کریں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو. ٹھیک ہے، میں پھر کہتی ہوں، ایسے انسان کو بالکل اگنور کریں. مت سوچیں اس کے بارے میں جس کی وجہ سے آپ سٹریس لیتے ہیں یا آپ کو ٹینشن ہوتی ہے. نمبر لاسٹ جو کہ 10th ہیبٹ ہے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا ایسی بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دین کو چھوڑ دیں. بیلنس کریں، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں. یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں نا جس پہ آپ عمل کر کے آپ اپنے آپ کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہیں، ایموشنل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی. تو دیز آر دا 10 بیسٹ ہیبٹس. ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف، ورک آن اٹ. اور اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو تھمس اپ کرنا نہیں بھولیے گا. میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.